بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رمضان میں 5 کام کرنے والا ضرور کسی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے روحانی سکون اور زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی عبادات، روزے اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے دوران کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو نہ صرف ہمارے روحانی فائدے کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ 5 کام ایسے ہیں جنہیں اگر آپ نے رمضان میں کیا تو آپ کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی ڈیلی کا معمول بنایا ہوا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر مرد ایسے ہیں، عورتیں ایسی ہیں جو ان کاموں کو بڑے ہی شوق سے کرتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، رمضان میں یہ 5 کام کرنے والے افراد کو نہ صرف اللہ کی مغفرت سے محرومی کا سامنا ہوتا ہے بلکہ ان کی زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی آ جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ایسے کون سے کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، پریشانیوں میں ڈال سکتے ہیں، اور شاید یہ تو جھوٹ ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں یہ کام انتہائی خوشی اور بے فکری سے کرتے ہیں اور انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ان کا اثر کتنی بڑی مشکلات کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے انجانے میں نہ جانتے ہوئے بھی یہ 5 کام کیے تو آپ کی خوشحال زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کا دل سکون سے خالی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے قریب نہیں جا پائیں گی بلکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ اللہ کی رضا سے دور ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ان 5 کاموں کی وجہ سے ہم خود کو مزید مشکلات میں دھکیل دیتے ہیں۔ اگر ان کاموں سے بچا نہ گیا تو رمضان کے مہینے میں تو اس کا اثر ہوگا ہی، لیکن رمضان جانے کے بعد بھی آپ کی زندگی جہنم بنی رہے گی۔ تو کیا آپ تیار ہیں ان 5 کاموں کو جاننے کے لیے؟ اگر آپ نے ان سے بچنے کی کوشش کی تو آپ رمضان میں سکون اور خوشی پا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کاموں میں ملوث ہونے کی اجازت دے دی، خود کو، اپنے آپ کو ان کاموں میں ملوث ہونے کی اجازت دی تو آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اب وقت ہے ان کاموں کو جاننے کا اور ان سے بچنے کا۔ پیاری بہنوں، پھر بات کرتے ہیں رمضان میں وہ 5 کام جن کی وجہ سے ہماری زندگی مشکلات میں جا سکتی ہے، ہماری زندگی میں مشکلیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلا کام وہ ہے کہ روزے کے دوران زبان سے گناہ کرنا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور گردش کر رہا ہوگا، وہ یہ کہ انسان ہاتھوں سے تو گناہ کرتا ہے، اپنے بازوں سے تو گناہ کرتا ہے، اپنے پاؤں کے ساتھ تو گناہ کرتا ہے، لیکن اپنی زبان سے گناہ کیسے کرتا ہوگا؟ زبان تو ہر وقت پاک رہتی ہے لیکن زبان سے گناہ کیسے کرتا ہوگا؟ منہ کے اندر رہتی ہے، ہر وقت پاک رہتی ہے، نہ اس کے اوپر گرد لگتی ہے، نہ کوئی مٹی لگتی ہے، نہ یہ ناپاک ہوتی ہے اور نہ ہی تو یہ کوئی گناہ کر سکتی ہے۔ تو جب اسے گناہ ہوا ہی نہیں تو اس سے مشکلات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ پیاری بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں زبان منہ سے باہر نکل کر ہی کوئی گناہ کرے، بلکہ زبان سے گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی عزت پر وار کرنا، یا پھر اپنی زبان کے ذریعے کسی کی عزت کو اچھالنا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ تو معمولی سی غلطیاں ہیں، معمولی سے کام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں روزے کے دوران زبان سے کیے جانے والے یہ گناہ ایک بہت بڑی خطا ہیں جو نہ صرف ہماری عبادات کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ ہماری روحانیت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔
پیاری بہنوں، یہاں پر میرا اللہ فرماتا ہے اور جو شخص روزہ رکھے وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بیہودگی اور فحش باتوں سے بچائے۔ یہ آیت ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ رمضان میں زبان کو گناہ سے بچانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ روزے کے مقصد کا حصہ ہے۔ روزہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا، گناہوں سے تو بچاتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ تم نے اپنے روزے کے اصل مقصد کو کھو دیا، اس کا اصل مقصد گنوا دیا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے لیکن اپنی زبان اور ہاتھوں سے گناہوں کو نہ بچائے، اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے نہ بچائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھیں تو ہماری عبادت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد صرف پیٹ کو بھوکا رکھنا نہیں بلکہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان سے گناہ کرنے کی عادت اکثر ہمیں نادانی میں پڑ جاتی ہے۔ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسے امی نے بازار سے کوئی سودا لینے بھیجا اور واپسی پر ہم نے جو باقی والے پیسے تھے ان کی چیز لے لی، چیز کھا لی، باہر کھڑے ہو کر ہم نے وہ چیز کھا لی اور گھر آ کر امی سے کہا کہ اس میں جو باقی پیسے بچے تھے وہ پیسے تو راستے میں گر گئے، وہ پیسے ہم سے کسی نے چھین لیے، وہ نالی میں گر گئے۔ بچہ پہلے اس طرح جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا اس کا معمول بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک شخص روزہ رکھ کر لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں اور بری باتیں کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت کرتا ہے اور ان کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ ایسا شخص رمضان کے عظیم مقصد سے دور جا رہا ہے۔ اس کی زبان اور دل میں جھوٹ، بغض اور کینہ ایسے بڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم زبان کے گناہوں سے بچتے ہیں تو ہمارا روزہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے دل میں سکون اور اللہ کی رضا کی خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا اثر ہماری روح پر پڑتا ہے تو ہم زبان کے ہر گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، زبان انسان کا وہ آلہ ہے جو اگر صحیح طور پر استعمال ہو تو اس سے انسان کو بلند مقام ملتا ہے، اور اگر غلط استعمال ہو تو اپنی انسان کی جو عبادات ہوتی ہیں وہ انسان اپنے ہاتھوں سے خود برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنے روزے کو صرف کھانے پینے سے بچنے تک نہ رکھیں بلکہ زبان کو ہر قسم کے گناہ سے بچائیں تاکہ آپ کی عبادات کا اصل فائدہ آپ کو مل سکے اور آپ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ سکیں۔ نیک انسان وہی ہے جو اپنے دل اور زبان کو پاک رکھے اور اللہ کے راستے میں اپنے ہر عمل کو بہترین بنائے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف آپ کو حیران کر دے گی بلکہ آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گی۔ یہ مثال سن کر آپ کی زندگی میں کس قدر معمولی سی غلطیوں کو نظر انداز کر کے جو آپ اپنی عبادات کو ضائع کر رہی ہیں آپ ان سے بچ جائیں گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ہم ایسی غلطیاں کیوں کر رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ مثال آپ کو بتائے گی کہ کیسے ایک چھوٹی سی بات آپ کے روزے کو برباد کر سکتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے دن بھر بڑی ہی محنت سے اپنا گھر صاف کیا، فرش کو چمکا دیا، دیواریں دھو کر ان پر خوشبو چھڑک دی، ہر چیز اپنی جگہ پر سجا دی، آپ نے بڑی محنت کی، پوچھا لگایا، گھر میں جھاڑو دیا، سب کچھ کیا، مکمل صاف کر دیا اس کو۔ اب فرش چمک رہا ہے، ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ کو اپنا گھر دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہو کہ آج آپ کا گھر پہلے سے زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرا لگ رہا ہے، لیکن پھر اچانک کوئی شخص آتا ہے اور ہاتھ میں کوڑا کرکٹ بھری تھیلی لے کر
آپ کے گھر کے بیچوں بیچ پھینک دیتا ہے۔ نہ صرف آپ کا گھر گندا ہو جاتا ہے بلکہ وہ خوشبو جو آپ نے بڑی محنت سے پھیلائی تھی وہ بدبو میں بدل جاتی ہے۔ آپ کا سارا وقت، ساری محنت، ساری جدوجہد ضائع ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہی حال ہمارے روزے کا ہوتا ہے۔ روزے میں ہم صبح سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر دن کے دوران ہماری زبان سے کوئی جھوٹ، غیبت، بدگمانی یا دل دکھانے والا جملہ نکل جائے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس پاکیزہ روزے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ روز اپنی اصل برکت کو کھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی زبان اس کے اعمال کا سب سے بڑا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر زبان سے خیر نکلے تو زندگی سنور جاتی ہے، اگر زبان سے شر نکلے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اچھا جملہ آپ کے روزے کو مضبوط کر سکتا ہے اور ایک غلط لفظ آپ کی تمام محنت خاک میں ملا سکتا ہے۔ زخم اگر جسم پر لگے تو وہ بھر جاتا ہے، مگر زبان کے زخم دل پر لگتے ہیں جو نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ ہی تو بھرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہی حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں کیے جانے والے دوسرے کام کی، جو انسان کو نہ صرف مشکلات میں ڈال دیتا ہے بلکہ اس کی عبادات کو بھی بے اثر کر دیتا ہے، اور وہ کام ہے روزے میں آنکھوں کا گناہ کرنا۔ اب آپ مزید حیرت میں پڑ گئی ہوں گی کہ آنکھوں کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ چلو، ہاتھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، زبان کا گناہ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اب آنکھوں کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سیدھا ہمارے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں سے غلط چیز دیکھی جائے تو نہ صرف دل پر سیاہی چھا جاتی ہے بلکہ عبادات میں لذت اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اگر ہماری آنکھیں پاکیزہ نہ رہیں تو ہمارا دل بھی گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی کا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے بلکہ اس میں پاکیزگی کا راز بھی بتا دیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا گناہ یعنی ناجائز چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ حدیث سن کر دل کانپ جاتا ہے کہ محض نظر ڈالنے سے بھی انسان گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف ہاتھ، زبان یا قدم سے ہوتا ہے، مگر میرے کریم نبی نے فرمایا آنکھوں کا گناہ بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک گہری مثال سے سمجھیں اور ذرا تصور کریں کہ آپ نے بڑی ہی محنت سے ایک باغ میں خوبصورت پھول لگائے ہیں۔ دن رات آپ ان پھولوں کو پانی دیتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں تاکہ جب وہ کھلیں تو ان سے آپ کا باغ مہک اٹھے، مگر ایک دن کوئی شخص آتا ہے اور ان پھولوں پر بدبودار پانی ڈال دیتا ہے، گٹر کا گندا سا پانی ڈال دیتا ہے۔ وہ پانی آہستہ آہستہ جڑوں میں سرایت کر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ آپ کی ساری محنت کہاں گئی؟ خاک میں مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت پھولوں پر صرف ایک بار گندا پانی ڈال دیا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، یہی حال ہماری آنکھوں کا ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں سے غلط چیز دیکھتی ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر ہو، موبائل پر ہو یا باہر کسی غیر مناسب انداز میں دیکھنا ہو، اور خاص طور پر مرد حضرات جو باہر آتی جاتی عورتوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ان کی نظریں آنکھوں کی وجہ سے گناہ ہے نا، ان کی نظریں غلط دیکھ رہی ہیں۔ یہ نظر آپ کی عبادات کا نور چھین لیتی ہے، آپ کی دعاؤں میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے برکت
ہو جاتی ہیں، اور جو برکت رمضان میں آپ کے دل پر نازل ہو رہی تھی وہ غفلت کے دھند میں کھو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو نظر کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھائیں، اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور ایک ایسی چیز سے دور رہیں جو آپ کے دل کو گندا کر سکتی ہے۔ نظر وہ تیر ہے جو سیدھا دل کو نشانہ بناتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھا تو وہ آپ کے دل کو زخمی کر دے گا۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، کیونکہ پاک آنکھ ہی پاک دل کی نشانی ہے۔ پیاری بہنوں، آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے لیے ایک حکایت آپ کو سناتی ہوں جو نہ صرف آپ کو حیران کر دے گی بلکہ آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گی۔ پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص تھے جو اپنی عبادت، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے اور ہر مشکل میں ان سے نصیحت لینے آتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو بے پردہ اور بے حیائی کے لباس میں کھڑی تھی۔ وہ عورت نہایت خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر مغرور تھی۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اٹریکٹ کرتی تھی۔ بزرگ نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی چادر سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ بس ایک نظر اور دیکھ لو، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، تم تو عبادت گزار ہو، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ نے اپنے دل کو جھنجھوڑا اور خود سے کہا، اگر آج میں نے اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھا تو میری برسوں کی عبادت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ فوراً ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، یا اللہ، میں نے اپنی نظر جھکا لی لیکن میرے دل پر جو اثر ہے اسے مٹا دے۔ یہ دعا کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زاروں قطار روتے رہے یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نورانی چہرے والا فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ نے تمہاری اس ایک نظر جھکانے کی برکت سے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری تمام عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ جب بزرگ بیدار ہوئے تو ان کا دل نور سے بھر چکا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ نظر کا گناہ چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اثر دل پر گہرا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس حکایت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں پر قابو پا لیں تو نہ صرف آپ کی عبادات میں لذت پیدا ہو جائے گی بلکہ آپ کے دل میں سکون، اللہ سے محبت اور نورانیت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، نظر وہ تیر ہے جو سیدھا دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچاتا ہے وہ اپنی روح کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں کیے جانے والے تیسرے کام کی جو انسان کو نہ صرف مشکلات میں ڈال سکتا ہے بلکہ اس کے روزے کی برکتیں بھی چھین سکتا ہے، اور وہ کام ہے غصے اور جھگڑے میں مبتلا ہونا۔ رمضان کا مہینہ صبر، سکون اور برداشت کا مہینہ ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ روزے کی حالت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ غصہ نہ صرف ان کے روزے کا نور چھین لیتا ہے بلکہ ان کے دل کو بھی سخت بنا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، معمولی بات پر تلخ ہو جاتے ہیں اور جھگڑے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے غصہ آنا تو معمولی سی بات ہے، مگر روزہ رکھنے سے جو غصہ آتا ہے یہی عمل انسان کو بہت بڑی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ غور کریں، اللہ نے غصہ پی جانے کو کتنی بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اب غصہ آنے سے گناہ کون سا ہوتا ہے؟ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان غصے کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا تلخ لفظ بول دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اس کے غصے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں رد کر دیتا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی شخص آپ کو بھڑکائے، آپ پر ظلم کرے یا آپ کو اشتعال دلائے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس لمحے میں اپنے غصے کو پی لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ گالی دے نہ شور کرے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ غصے پر قابو پانا دراصل اپنی شخصیت کو سنوارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ غصے کا اثر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، آئیے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے بہت محنت سے کھانے کا انتظام کیا تھا، مطلب کسی کی دعوت کے لیے بہت ہی خوبصورت اور دلکش لذیذ کھانا تیار کیا۔ روزے کی حالت میں اس نے سارا دن کھانے پکانے میں گزار دیا۔ افطار کا وقت قریب آیا تو اچانک اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا کھانا بنایا ہے، مجھے یہ پسند نہیں۔ یہ سنتے ہی عورت کا غصہ بھڑک اٹھا، وہ چیخنے لگی، بدتمیزی پر اتر آئی، اور پھر وہی ہوا جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ افطاری کا وقت آ گیا مگر گھر میں سکون کی بجائے غصے اور جھگڑے کا ماحول بن چکا تھا۔ جب دل میں غصہ بھرتا ہے تو نہ عبادات میں دل لگتا ہے، نہ دعا میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی روزے کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، غصہ وہ چنگاری ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے اور پھر دوسروں کو بھسم کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے وہ در حقیقت اپنی زندگی میں سکون اور برکت لے آتا ہے۔ رمضان میں غصے کو قابو کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ عظیم کامیابی کا راز بھی ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو آپ کے کمزور لمحات میں آپ کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں خود پر قابو پا لیا تو آپ کی زندگی بہت زیادہ خوشحال بن جائے گی۔ لہٰذا رمضان میں جب آپ کو غصہ آئے تو فوراً دل میں کہہ دیں، میں روزے سے ہوں۔ اپنے دل سے بول دیں کہ میں روزے میں ہوں۔ یہی جملہ آپ کے غصے کو بجھا دے گا اور آپ کے دل کو اللہ کی نورانیت سے بھر دے گا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں کیے جانے والے چوتھے کام کی جو انسان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے اور اس کے روزے کی برکتیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ کام ہے فضول وقت ضائع کرنا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص نعمتوں کا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سحری کے بعد سونے میں دن گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ موبائل فون میں گپ شپ میں مشغول رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں یا پھر سوشل میڈیا پر وقت گزار دیتے ہیں۔ وقت ضائع کر دیتے، گزارتے نہیں، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیا اور فرض ادا ہو گیا، مگر حقیقت میں یہ وقت وہ قیمتی خزانہ تھا جو ہم نے بے دردی سے ضائع کر دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ غور کریں، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ہمیں خبردار کیا کہ وقت کا ضیاع در حقیقت سب سے بڑا نقصان ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فارغ وقت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ وقت میں، رمضان میں تو یہ وقت اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا خاص موقع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کے پاس ایک ایسی تھیلی ہے جس میں سونے کے سکے رکھے ہوں
اور آپ کو روزانہ وہ تھیلی دی جائے کہ جتنا چاہیں سونا نکال لیں، مگر دن ختم ہوتے ہی تھیلی خالی ہو جائے گی، کیا آپ اس تھیلی میں موجود سکوں کو ضائع کریں گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ ایک ایک سکے کو بڑی ہی احتیاط سے جمع کریں گی تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ پیاری بہنوں، رمضان کا ہر دن اس تھیلی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں روز نیکیوں کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ وقت سونے میں، فضول باتوں میں، موبائل پر گھنٹوں گزارنے میں یا لوگوں کے ساتھ غیر ضروری گپ شپ کرنے میں برباد کر دیا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے اپنی نیکیوں کی تھیلیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے خالی کر دیا۔ یاد رکھیں، وقت انمول خزانہ ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی خوشیاں برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں ہر لمحے کو اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار میں لگایا تو آپ کے دل میں سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں کامیابی لکھی جائے گی۔ جو شخص وقت کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے وہی حقیقت میں اپنی تقدیر بدلنے والا بن جاتا ہے۔ رمضان کے بابرکت لمحوں کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ یہ لمحے وہ ہیں جو آپ کی مغفرت، برکت اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں کیے جانے والے 5ویں کام کی، جو انسان کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے اور اس کے روزے کی برکت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ کام ہے افطار میں اسراف اور بے احتیاطی کرنا۔ اسراف مطلب فضول خرچی۔ رمضان کا مہینہ صبر، شکر اور قناعت کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے ان لوگوں کا احساس دلایا جاتا ہے جو سال بھر فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہم صبر اور قناعت کو بھول کر دسترخوان کو بے جا کھانوں سے بھر دیتے ہیں۔ انواع و اقسام کے کھانے سجا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کی برکت ہے، حالانکہ یہ رویہ نہ صرف ہماری صحت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ہماری عبادات میں سستی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے۔ رمضان میں یہ بے احتیاطی ہماری جسمانی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے ہم عبادات میں دل نہیں لگا پاتے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ انسان کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے۔ اس حدیث میں ہمارے نبی نے ہمیں وہ بہترین اصول دیا ہے جو صحت مند زندگی اور بہترین عبادات کا راز ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا، شام کو افطار کے وقت اس نے طرح طرح کے کھانے کھائے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا۔ وہ کھانے کے بعد اتنا بوجھل ہو گیا کہ نماز میں اس کا دل ہی نہ لگا، تراویح میں سستی چھا گئی اور سحری کے وقت بھی بوجھل پن کا شکار رہا۔ یہ وہ عمل ہے جو اس کے روزے کی روحانی اثر کو کمزور کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، زیادہ کھانے والا عبادت میں دل جمعی سے محروم ہو جاتا ہے۔ افطار میں سادگی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرنا نہ صرف آپ کے روزے میں برکت ڈال دے گا بلکہ آپ کے دل کو سکون اور نور سے بھر دے گا۔ اصل سکون زیادہ کھانے میں نہیں بلکہ کم کھانے اور شکر گزاری میں چھپا ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں اپنی خوراک کو قابو میں رکھا، اعتدال اپنایا اور شکر کے جذبے کے ساتھ قناعت اختیار کی تو آپ دیکھیں گی کہ نہ صرف آپ کا روزہ بہتر ہوگا بلکہ عبادات میں بھی دل لگنے لگے گا۔ پیاری بہنوں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے روزے کو ان غلطیوں کی وجہ سے ضائع تو نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان کی بابرکت مہینے میں بھی لاپرواہی برت کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی تو بس فرض پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھیں، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنی
عبادات کو بہتر بنانے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ بیان آپ کو بہت زیادہ نصیحتیں دے گیا ہوگا۔ آپ نے اس سے بہت زیادہ نصیحتیں، بہت زیادہ اچھی باتیں حاصل کی ہوں گی، اور آپ نے جان لیا کہ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گی اور یہ کام کبھی نہیں کریں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے والا بنائے اور اپنے رمضان اور روزے کی برکت کو سمیٹنے والا، روزے کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔